السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب تک آپ زکوٰۃ کے احکام و مسائل سماعت فرما رہے تھے، اس پر تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن صدقہ فطر کے احکام و مسائل آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دینا مستحب ہے، افضل ہے، لیکن اگر کسی نے نماز عید کے بعد بھی ادا کیا تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، نماز عید کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے تاخیر کر دی، مہینہ، سال، 2 سال کی تاخیر کر دی، تو اب ادا کر دے۔ اب ادا کرنا یہ قضا نہیں ہوگا، ادا ہی ہوگا، لیکن مستحب وقت نماز عید سے پہلے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ تو عید کی صبح پا لینے سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو بچہ عید کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا، اسی طرح سے عید کے دن صبح صادق سے پہلے فقیر تھا لیکن صبح صادق سے پہلے غنی ہو گیا، یا کوئی کافر عید کی صبح صادق سے پہلے مشرف باسلام ہوا، تو چونکہ اس نے صبح صادق ایمان کی حالت میں پایا، فقیر غنی ہونے کی حالت میں پایا، بچے کی ولادت ہوئی، تو ان لوگوں نے صبح صادق پائی ہے تو ان پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اور اگر عید کی صبح صادق سے پہلے بچہ مر گیا، غنی فقیر ہو گیا، تو ان پر صدقہ فطر ساقط ہو جائے گا، ان پر صدقہ فطر کا حکم نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے یعنی نابالغ بچوں کی طرف سے مرد مالک نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے، یعنی باپ اپنا بھی دے گا اور اپنے کم سن نابالغ چھوٹے بچوں کا بھی دے گا۔ چھوٹے بچوں کا باپ پر صدقہ فطر اس وقت ہوگا کہ نابالغ بچے فقیر ہوں تو باپ کے ذمے ہوگا۔ اگر بچہ نابالغ ہے لیکن وہ خود غنی ہے، مالک نصاب ہے، تو اس کا صدقہ فطر اسی کے مال سے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے بچہ پاگل ہے، مجنون ہے، بچہ پاگل ہے، اگرچہ بالغ ہو لیکن غنی نہیں ہے، تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ کے ذمے ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور اگر بچہ عاقل و بالغ ہے لیکن مالک نصاب نہیں ہے، تو اس کا صدقہ فطر نہ اس پر ہوگا نہ اس کے باپ پر ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر اولاد عاقل و بالغ ہے لیکن فقیر ہے تو ان کا صدقہ فطر کسی پر نہیں ہوگا، نہ ان پر ہوگا نہ ان کے باپ پر ہوگا۔ باپ پر اسی وقت صدقہ فطر ہوگا جب وہ مالک نصاب ہو۔ ایک مسئلہ عوام میں غلط مشہور ہے، ہر روزے دار، ہر شخص اپنا صدقہ فطر نکالتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ اس کو واجب سمجھتے ہیں۔ واجب صرف مالک نصاب، مسلمان مرد مالک نصاب پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ رہا ماں پر، تو اگر بیوی مالک نصاب ہے، بیوی
मालिक निसाब है और उसका शौहर फ़कीर है, बाप फ़कीर है, माँ मालिक निसाब है, तो उसका सदक़े फ़ित्र सिर्फ़ उन पर सदक़े फ़ित्र सिर्फ़ माँ पर होगा। यानी बच्चों का सदक़े फ़ित्र माँ पर वाजिब हरगिज़ नहीं होगा। बच्चों का सदक़े फ़ित्र बाप पर है, वो भी उस वक्त है कि बच्चे नाबालिग हों और फ़कीर हों। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये याद रहे, अगर माँ मालिक निसाब है तो माँ पर सिर्फ उसका अपना सदक़े फ़ित्र देना वाजिब है, ना उसके शौहर का उसके ज़िम्मे होगा, ना उसके कमसिन बच्चों का उसके ज़िम्मे होगा। और अगर बाप का इंतकाल हो गया है और दादा मौजूद है और दादा मालिक निसाब है, तो अपने फ़कीर पोते पोतियों का सदक़े फ़ित्र उसके ज़िम्मे होगा, दादा निकालेगा। मेरे अज़ीज़ों, सदक़े फ़ित्र की मिक़दार क्या है? तो सदक़े फ़ित्र की मिक़दार गेहूँ या उसका आटा आधा सा, यानी 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ, 2 kg 47 ग्राम गेहूँ, करीब करीब इतना ये सदक़े फ़ित्र की मिक़दार है। इसी तरह से खजूर या मुनक्का या जौ या उसका आटा या सत्तू 1 सा देना होगा। खजूर के ज़रिए आप सदक़े फ़ित्र अदा कर रहे हैं, मुनक्के के ज़रिए सदक़े फ़ित्र अदा कर रहे हैं, तो उसकी मिक़दार 1 सा, यानी 4 किलो 94 ग्राम, राउंड फिगर अगर हम पकड़ें तो करीब करीब 4 किलो 100 ग्राम ये मुनक्का देना होगा, खजूर देना होगा। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ये सदक़े फ़ित्र का निज़ाम क्यों है? ये सदक़े फ़ित्र का निज़ाम इसलिए है ताकि नमाज ईद से पहले लोग अदा कर दें और गरीब के हाथ में भी जो है माल पहुंच जाए और वो अपने घर में भी बच्चों के साथ ईद की खुशियों का सामान कर सके, ईद मना सके। इसलिए सदक़े फ़ित्र का निज़ाम दिया गया और नमाज ईद से पहले इसे अदा करना मुस्तहब करार दिया गया। अब आज के दौर में कोई शायद ही आपको खजूर के ज़रिए सदक़े फ़ित्र निकालता नज़र आए, कुछ हैं इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन उनकी तादाद बहुत कलील है। मुनक्के के ज़रिए सदक़े फ़ित्र निकालते आपको लोग नज़र नहीं आएंगे। अमीर, लखपति, करोड़पति, अरबपति सब गेहूं के ज़रिए सदक़े फ़ित्र निकाल रहे हैं। गेहूं आज के दौर में सस्ता है। साले गुज़िश्ता उलमाए सुन्नत की जानिब से जो सदक़े फ़ित्र की रकम का ऐलान था वो 70 रुपये था। अब आप बताएं, 70 रुपये में कौन गरीब ईद कर लेगा? सदक़े फ़ित्र इसलिए ताकि गरीब की ईद अच्छी हो। 70 रुपये में कैसे ईद उसकी अच्छी हो जाएगी? 70 रुपये में हमारे अमीरों के बच्चे तो 1000 रुपये के खिलौने खेल जाते हैं, ईद में फुग्गे उड़ा लेते हैं, झूले में झूल के उसकी नज़र कर देते हैं, और गरीब के लिए आप 70 रुपये का इंतखाब कर रहे हो। ये मुनक्के के ज़रिए सदक़े फ़ित्र अदा करना, खजूर के ज़रिए सदक़े फ़ित्र अदा करना, क्या ये किताब की इबारत बन के रहेगा? क्या ये किताबों की ज़ीनत रहेगा? लिहाजा अगरचे गेहूं के ज़रिए भी सदक़े फ़ित्र अदा हो जाएगा, लेकिन चलो जो मुतवस्सित दर्जे के मिडिल क्लास के लोग हैं, 1-2 तोला सोना है, थोड़ी चांदी, इसलिए वो मालिक निसाब हैं, 30-35 हज़ार रुपये का माल है, वो गेहूं के ज़रिए सदक़े फ़ित्र निकाल रहा है। बात समझ में आ रही है? लखपति हैं, करोड़पति हैं, वो भी गेहूं के ज़रिए 70-80 रुपये में फ्री होना चाहते हैं। गरीब का नफ़ा कब देखेंगे? अब लिहाजा इस जानिब पेशरफ्त करिए और ईद की खुशी में गरीबों को शरीक कीजिए और जौ के ज़रिए, मुनक्के के ज़रिए
کھجور کے ذریعے، کھجور اگر آپ لینے جائیں تو اچھی کوالٹی کی کھجور آپ کو کیسے بھی 200 روپیہ کلو ملے گی. تو ایک سا، آدھا سا 2 کلو 47 گرام، ایک سا 4 کلو 100 گرام، 94 گرام، راؤنڈ فگر پکڑیں تو 100 گرام. تو آپ سوچئے کتنا نفع ہو جائے گا غریب کا. اور آپ اس نیت سے دیں گے تو انشاءاللہ، حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا. سرکار فرماتے ہیں باخدا اللہ اس میں اضافہ فرماتا ہے. قسم یاد فرمائی ہے سید المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اس لیے آپ خوش دلی کے ساتھ دیجئے. اور صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں؟ تو صدقہ فطر جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے بھی ہیں. ہاں، عامل کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا ہے. عامل کیا، میں نے زکوٰۃ کے مصارف میں اس کی اچھے سے وضاحت کر دی تھی. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیں اور نماز عید سے پہلے آپ صدقہ فطر دے دیں. نماز عید سے پہلے سے مراد ایسا نہیں کہ شب عید میں ہی، آپ پہلے سے مراد 1 مہینہ پہلے بھی دے سکتے ہو، 2 مہینہ پہلے بھی دے سکتے ہو. مستحب کے حکم پر عمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوش دلی کے ساتھ اپنا صدقہ فطر اور اپنے کمسن بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ اور سن لیں کہ اگر آپ اپنے نابالغ بچے اگر وہ مالدار ہیں اور ان کا صدقہ فطر آپ اپنے مال سے دے رہے ہیں، یا اولاد عاقل و بالغ اور غنی ہے، مالک نصاب ہے، باپ اپنے مال سے دے رہا ہے، تو انہیں اطلاع دینی ہوگی، انہیں بتانا ہوگا. اگر آپ نے انہیں انفارم نہیں کیا، انہیں بتایا نہیں اور غریب کو دے دیا اور غریب نے اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر دیا تو اب بتانے سے بھی ادا نہیں ہوگا. ہاں، آپ بتاتے ہیں آپ کہ ہم نے ادا کر دیا ہے، وہ نیت کرتے ہیں اور غریب فقیر جسے آپ نے دیا تھا وہ اپنی ضروریات میں خرچ نہیں کیا ہے، ابھی اس کے پاس مال محفوظ ہے، تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اور اگر اس نے خرچ کر دیا ہے تو ادا نہیں ہوگا. لہٰذا آپ اگر ایسا کچھ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا اپنی جانب سے دینا چاہتے ہیں، تو انہیں بتانا ہوگا تاکہ ان کی نیت پائی جائے. اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.